زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سینہ پہ، بابا کو تو سینہ پہ صدا دیتی رہ گئی، بابا سینہ پہ روتے تھے جب تجھ کو دیکھ کر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح نہ کیسے گر کے ہو گئی، تیری بھی خم کمر زندان
کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا کرتے میں دفن کر کے کرتے میں دفن کر کے بنائی تیری لحد عابد کو خون رلائے گا یہ درد عمر بھر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر کربل میں چھن گئی تھی تیرے سر سے جو ردا واپس میں لا چکا ہوں اسے دیکھ تو ذرا سر پر میں تیرے رکھتا سر پر میں تیرے رکھتا ردا اپنے ہاتھ سے افسوس ہائے شام میں تو نہ رہی مگر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر اماں کے بین سن کے نکلتی ہے جاں میری کہتی ہے عمر بھر نہ وہ سائے میں جائے گی کیسے اٹھاؤں جر کیسے اٹھاؤں جری ہوئی ماں کو تم بتا تیری لحد سے ماں کی بھی ہٹتی نہیں نظر اماں کے بین سن کے نکلتی ہے جاں میری کہتی ہے عمر بھر نہ وہ سائے میں جائے گی کیسے اٹھاؤں جری کیسے اٹھاؤں جری ہوئی ماں کو تو بتا تیری لحد سے ماں کی بھی ہٹتی نہیں نظر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر وہ رخصت حسین پہ زینب کا امتحان ایسا ہے آج پھر سے
ہے زندان کا سما، سجاد ہو رہا ہے، سجاد ہو رہا ہے، جدائی سے بہن سے اٹھتے ہیں رو کے قبر سے، گرتے ہیں قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر، لکھو شب کس طرح محشر کا مرحلہ تھا، غم کی انتہا پہ بھی عابد کا حوصلہ، زندہ بہن کی قبر سے، زندہ بہن کی قبر سے اٹھ کر چلا گیا، احوال غم سنانے کو بابا کی قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربات بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا، چھوٹی سی قبر پر، محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، ہائے سیدہ، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے
سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخ ہی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا اب تب، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ بسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیہ سے، جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری قربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ صلوات اللہم صلی علی
محمد وآل قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. درود پڑھے محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز ہو، ایک درخواست کرائی گئی ہے کہ ایک مومنہ ہے کہ جو کینسر کے لاسٹ سٹیج میں، ان کے لیے بھی، اس کے علاوہ بھی دیگر مومن و مومنات کے جو بیمار ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے 3 مرتبہ دعائے اما یجیب المستر اذا دعاؤ کا ویٹ کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، انشاءاللہ کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کل جو ہماری گفتگو مسئلہ فقہی کو بیان کرتے وقت پیش کی جا رہی تھی، اس کا عنوان مجہول المالک تھا. اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، خود ختمی مرتبت کی انتہائی مشہور و معروف حدیث بھی ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہوا کرتا ہے. لہٰذا اگر خدا نخواستہ یہ کام انسان لاپرواہی میں بھی کر سکتا ہے، لا علمی میں بھی کر سکتا ہے، اور بعض اوقات اپنی ہردرمی کی وجہ سے بھی ممکن ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آنے کی بنا پر یہ کرے، یعنی ظلماً جانتے ہوئے کہ اس کا حق نہیں ہے مگر کسی کے مال کے اوپر انسان تصرف کرے، کسی کے مال کو استعمال کرے، اس کی بغیر اجازت کے اس کے مال کے اندر تصرف کرتا ہوا نظر آئے، تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب مالک کو بھی جانتا ہے، مال بھی جانتا ہے کہ مالک کے کس مال کو نقصان پہنچایا ہے، تو اسے مال کے مالک کو
وہ مقام جا کر یا وہ چیز جا کر جس کا اس نے نقصان پہنچایا وہ پورا کرنا ہوگا۔ اور اگر اس دنیا میں اس نے پورا نہ کیا تو میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ میں اس واقعے کو بیان کروں گا کہ ایک شخص جو ہندوستان سے چلا تھا زیارت کے سفر پہ نجف پہنچا، اس کے پاس کچھ مال تھا، راستے کے اندر وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی محفوظ جگہ پر بطور امانت دے دے۔ جب لوگوں سے معلومات لی تو اس بات کا علم ہوا کہ امیر کائنات کے حرم کے ساتھ ہی ایک عطار کی دکان تھی، اور وہ جو عطر فروش تھا وہ ہر ظہرین کی نماز کے بعد اپنی دکان پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کیا کرتا تھا، معصومین علیہ السلام کے اقوال سنایا کرتا تھا۔ ایک ذمہ داری اس نے اپنے بنائی ہوئی تھی، لہٰذا لوگوں سے جب معلومات بھی کی، اسے امانت دار سمجھا، اپنا مال اس کے پاس چھوڑا اور حج کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ یہ ہندوستان کے ایک خاص مزاجوں میں سے موجود تھا، اور آج بھی کچھ لوگ اس بات کو اپناتے ہیں کہ جب وہ حج کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ ہے، تو تنہا حج کا سفر نہیں کرتے بلکہ حج کے سفر کے ساتھ بقیہ تمام معصومین کی زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں، اور اس انداز سے 14 معصومین کی زیارت کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار ہم میں سے بھی ہر وہ فرد کہ جس کو یہ سعادت نہیں نصیب ہوئی، اسی طریقے سے خدا کے گھر کی زیارت بقیہ معصومین کی قبور کی زیارت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، تو بس اس نے اپنا یہ سفر کیا، امانت دی، حج کے سفر پہ گیا، واپس آیا، اور اب جب واپس جا رہا تھا تو نجف سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان جانا چاہتا تھا۔ جب پہنچا تو اس عطار نے کہا کہ میں تو تم کو پہچانتا ہی نہیں۔ اس کی تو پوری زندگی کی جمع پونجی تھی جو وہ سفر پہ لے کے نکلا تھا، اور اب وہ رل گیا۔ اب اس عالم میں کس سے فریاد کرے؟ تو اس کے ذہن میں آیا کہ سوائے امیر کائنات کے کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس بات کے لیے اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اب وہ امیر کائنات کے حرم میں جاتا ہے، ساری رات گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ فجر کے قریب مولا کائنات اس کے خواب میں آتے اور اسے کہتے ہیں کہ شہر سے باہر نکل جا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے، فصیلے یعنی دیوار ہوا کرتی تھی، دیوار کے بعد دروازہ ہوتا تھا، صبح کے وقت وہ دروازہ کھلتا تھا تو شہر میں لوگ داخل ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ جب دروازہ کھلے تو پہلا شخص جو شہر میں داخل ہو تجھے اس سے جا کے مدد طلب کرنی ہے۔ بس وہ ایک بار بیدار ہوا، نماز پڑھی اور فوراً نکلا۔ شہر کا دروازہ کھلا، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے جو اپنے کندھے کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ سوچنے لگا کہ یہ شخص نہ عمر کے اعتبار سے اس قابل ہے، نہ طاقت کے اعتبار سے اتنا توانا ہے، نہ پیشے کے اعتبار سے اتنا زیادہ مالدار ہے، یہ میری کیا مدد کرے گا؟ لہٰذا واپس آیا، سوچنے لگا شاید وہ کوئی اور شخص ہوگا، اور پھر آ کر حرم کے اندر گڑ گڑانے لگا، رویا، اور رونے کے بعد جب سویا تو امیر کائنات پھر خواب میں نظر آئے۔ کہنے لگا مولا میری مدد کرے، میں آپ کے شہر کے اندر لٹ گیا ہوں، اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اب مولا نے کہا کہ جب میں نے تجھے اس بات کی جانب نصیحت اور اشارہ کیا تو تو نے اس فرد سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو کہنے لگا مولا وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ کہا کوئی بھی شخص ہو، جب تجھ سے تیرا امام کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کی مصلحت ہوگی۔ ہم بہت سارے کاموں کو اپنی دانش میں، اپنی سمجھ سے، اپنے عقل کی بنا کے اوپر کرتے ہیں، اور یہی مرحلہ ہوتا ہے کہ جب عمل کا مرحلہ آئے ہم اپنی عقل کو زیادہ، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں یا اپنے مولا کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ بالآخر جب دوبارہ شہر سے باہر نکلا وہ شخص نظر آیا۔ اب اس نے کہا کہ اب اگر میں نے اس شخص سے مدد نہیں مانگی اور پھر مولا سے مدد مانگنے گیا تو پھر اب مولا کی جانب سے ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ لہٰذا اس نے آگے بڑھ کے ہمت کی اور اس شخص سے کہا بوڑھے سے کہ یہ میرا معاملہ ہے اور مجھے امیر کائنات نے بھیجا ہے۔ کہا میں تو کل بھی تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں تو کل بھی تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور کہا کہ اب جب نماز ختم ہو جائے تو نماز کے بعد وہ عطار اپنی دکان پہ کھڑا ہوگا اور واعظ و نصیحت کرنا چاہے گا، تم نے اس وقت وہاں پر موجود رہنا ہے۔ بس وہ مقررہ وقت پر پہنچا۔ عطار کھڑے ہونا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس بوڑھے شخص نے اسے روک دیا اور کہا کہ تم تو روز ہی، تمہاری دکان ہے، تمہاری جگہ ہے، روز لوگوں سے بات کرتے ہو، آج مجھے بات کرنے دو۔ اس نے کہا بزرگ آدمی ہے، اخلاق کا تقاضا بھی کسے بات کرنے دیا جائے، لہٰذا وہ اس کی جگہ پر جہاں وہ ایک ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو کر گفتگو کرتا تھا یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اسی شہر میں عرصے سے رہتا ہوں، اور ایک یہودی تھا جس سے میں نے اپنی زندگی میں مشکل کے وقت میں قرضہ لیا ہوا تھا۔ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ بس ایک دن کہنے لگا کہ میں اس بات کو عالم مکاشفہ میں چلا گیا۔ عالم مکاشفہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے
اگلی دنیا کے مناظر کو دیکھنا شروع کر دے۔ کبھی کبھی پروردگار عالم اس انداز سے کچھ پیغام دینا چاہتا ہے، اس انداز سے لے کر جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو معصومین کی زیارت مل جاتی ہے، کچھ لوگوں کو زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی ہے، اسی انداز سے یہ عالم مکاشفے میں گیا، اور جب گیا تو اس نے کہا دیکھا میں نے میدان محشر ہے۔ جس طرح ایک کتاب ہے جو باقاعدہ لکھی گئی ہے جس کا نام ہی ہے روحوں کا سفر۔ اب یہ شخص ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ میں میدان محشر میں ہوں، پل صراط سے گزر رہا ہوں، اور تمام 50 کی 50 چوکی جو پل صراط پر 50 گھاٹی اور 50 مرحلے ہوں گے، 50ویں مرحلے سے میں کراس کر رہا ہوں، اور اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ سامنے جنت ہے، کہ جہنم سے ایک مرتبہ ایک شعلہ بلند ہوتا ہے، اور وہ شعلہ کوئی اور نہیں، وہ یہودی ہوتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرا قرضہ دینا تھا اور 1 درہم کا قرضہ رہ گیا ہے۔ اس نے کہا اس پل صراط کے اوپر میں وہ درہم تمہیں کہاں سے دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، اس دن نہ اولاد اپنے ماں باپ کو معاف کرے گی، نہ بھائی بھائی کو معاف کرے گا۔ کہا کہ معافی تو ممکن نہیں ہے، کہا میرے پاس دینے کے لیے درہم بھی نہیں ہے۔ کہا بس پھر ایک ہی تقاضا ہے کہ تم اپنے گریبان کو کھولو، میں صرف اپنی انگلی کا سرا تمہارے سینے کے اوپر ٹچ کروں گا، اور اس کے بعد میرا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، اور پھر اپنا ایک مرتبہ گریبان کھولتا ہے۔ وہ یہودی جو آگ میں دہکتی ہوئی اس کی انگلی ہے وہ اس کے سینے پہ ایک مرتبہ رکھتا ہے، اور یہ چیخ مارتا ہے، اور چیخ مار کے مولا کائنات کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ وہ جو پل صراط سے اوندھا گر رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ آتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہ پل صراط پر ٹھہر جاتا ہے، لیکن پورا وجود اس کا آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ مولا کائنات اس کے وجود پر ہاتھ کو پھیرتے مگر سینے کے حصے کو چھوڑ دیتے، اور کہتا ہے کہ اس شدت تکلیف کی وجہ سے میں آنکھ سے بیدار ہوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تو اپنا گریبان کھول کر دکھاتا ہے کہ یہ عالم مکاشفے کے اندر مجھے اس بات کا پیغام دیا گیا تھا کہ تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور یہ دیکھو آج تک اس کی انگلی کا یہ سیاہ نشان موجود ہے، اور اس درد سے میں آج بھی کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک یہودی کا 1 درہم ہو، قیامت کے دن اس درہم کو بھی اگر آپ نے اس سے امانتاً لیا ہے، قرضے کے طور پہ لیا ہے، تو یہ رقم اس کو آپ کو واپس کرنی ہے، اس کا سوال بھی ہوگا۔ تو جب ایک یہودی کے 1 درہم کا سوال ہوگا، تو اگر کوئی کسی مومن کا رقم کھا لے، کسی مومن کا حصہ، اپنے ہی گھر والوں میں سے کسی رشتہ دار کا حصہ کھا لے، تو سوچئے کہ قیامت کے دن کتنا سخت ترین عذاب اور حصہ دینا ہوگا۔ کہا کہ جو شہید ہوا کرتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، خدا اسے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، مگر یہ کہ بندے کا گناہ ہو، بندے کا گناہ ہے تو میدان شہادت بھی اس کے حساب کو واضح اور کلیئر نہیں کر سکتا۔ حتیٰ یہ کہ آغا دستگیر شیرازی فرماتے ہیں کہ وحی اتری پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے کہو کہ میرے گھر سے باہر نکل جائے۔ مسجد نبوی کائنات کی مسجد الحرام کے بعد سب سے عظیم ترین مسجد، جس مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھنا 10,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنی بافضیلت مسجد، اور پیغمبر کے دور میں پیغمبر کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد، اور پیغمبر کہہ رہے کہ جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگ خدا کے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ ابھی یہ آدھی حدیث فرمایا کیوں؟ کہا اگر تم میں سے کسی کی گردن پر میرے کسی بندے کا حق ہے اور وہ اس حق کی ادائیگی کے واجب ہونے کے باوجود میرے گھر میں بھی بیٹھا رہے گا، تو جب تک میرے گھر سے نہیں نکلے گا میری لعنت مسلسل اس پہ ہوتی رہے گی۔ یعنی اگر کوئی خدا کے گھر میں بھی آیا ہے اور خدا کے بندے کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن اس حق کے ادا کرنے کے بجائے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو خدا اس مسجد میں بیٹھنے کو عبادت نہیں، خدا کی لعنت کا مستحق قرار دیا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو گفتگو یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو معلوم ہے کہ کسی شخص کا مال میری گردن پہ موجود ہے، کسی بھی وجہ سے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، مال میں ہیرا پھیری کی ہے، اس کو جو مال مانگا تھا پیسہ اسی مال کا لیا ہے لیکن مال کچھ اور دے دیا ہے۔ مانگا تھا مثال کے طور پہ چاول باسمتی کا پورا دانہ، اب میری کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے لیکن خریدتے تو سب ہیں، اور اس کے اندر اس نے کیا کیا کنکی چاول ملا دیا۔ اب پیسے لیے باسمتی کے اور اس کے اندر پاؤ چاول
250 گرام چاول، 100 گرام چاول، جس کی نگاہ کے اندر جتنی ملاوٹ کرنا پاسبل ہے، من غش فلیس منا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب چاہے وہ کسی مال میں ملاوٹ ہو، کہا کچھ ہے دیا کچھ ہے، رقم اس کی لی ہے کہ جو اعلیٰ کوالٹی ہے اور دیا وہ ہے جو لو کوالٹی ہے۔ اب جتنی لو کوالٹی کی آپ نے رقم لی ہے، آپ کو یہ رقم دنیا میں اسے دیکھ کر حساب بے باک کرنا ہوگا۔ اگر یہ حساب کلیئر نہیں ہوا تو یاد کیجئے کہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، جس کا مال ہے اسے پتا ہو یا نہ پتا ہو، یہ قبر میں بھی پتا چلے گا اور قیامت میں بھی پتا چلے گا۔ وہ یوم الحساب ہے، اس کا نام ہے یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ خدا خود بتائے گا مخلوق خدا کو یہ تمہارا حق ہے اور یہ آج موجود ہے، یہ حق کے نپٹانے کا دن ہے، اس دن حساب و کتاب ہوگا، یہ ظلم کے حساب کا دن ہے، اس دن کوئی بھی اپنے حق کو لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائے گا، لہٰذا اس دن حساب دینا پڑے۔ آج کی دنیا میں حساب دینا آسان ہے، آج معافی مانگ لینا آسان ہے، آج جا کر اس کے سامنے حاضر ہو جانا یہ آسان ہے۔ بس عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر آپ مالک کو نہیں جانتے لیکن مال جانتے، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں، مالک کو جانتے، مال جانتے، 100 روپے ہے، مالک بھی جانتے مسٹر ایکس ہے، آپ نے اسے دیا، ذمہ داری ادا۔ آپ 100 روپے جانتے، مالک نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہے، تو کیا فرمایا کہ آپ کو اپنے مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے کر یہ رقم اس کی جانب سے صدقہ کر دینا ہے اگر مالک کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری صورت کہ نہ مالک معلوم ہے نہ مال معلوم ہے۔ ایسا کب ہے؟ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی، بچپنے میں کئی لوگ ہیں کہ جو شرارتی ہے، نہیں بھی شرارتی، معلوم ہے کہ کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے، اور بھی کئی ایسی غلطیاں کی ہے، مالک نہیں معلوم ہے کہ کس کس کا نقصان کیا ہے۔ دیکھیں، کچھ تو ایسے دوست ہیں جو زندگی بھر ساتھ چلتے ہیں یا ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں، تو انہیں تو آپ ڈھونڈ کر ان سے تو آپ ڈائریکٹ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک حد تک ہوتے ہیں، اسکول کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، کوئی کالج کے بعد غائب ہو جاتا ہے، کوئی یونیورسٹی کے بعد غائب ہو جاتا ہے، کوئی کسی ملک میں رہتا ہے، آپ کسی اور ملک میں آ گئے، پلٹ کے دوبارہ اس ملک میں نہیں جا رہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی رابطہ نہیں ہے، مال نہیں پتہ نقصان پہنچایا ہے، مالک نہیں پتہ نقصان پہنچایا ہے، ایسے مال کو کہتے ہیں مجہول المالک، کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور ایسی جگہ کے اوپر رد مظالم دیا جاتا ہے۔ رد مظالم کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ خمس کے ایک مراتب میں سے بھی ہے، خمس یا کاروبار کے منافع میں ہے، ایک الگ ہیڈنگ ہے کہ حلال مال سے حرام مال مخلوط ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر آپ نے اپنی گردن کو دنیا میں آزاد کرنے کے لیے اس مال کے مالک کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب صدقہ۔ یہ واجب صدقہ دیا کس کو جاتا ہے؟ جو دیندار فقیر ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو اور ضرورت مند ہو، تو ایسے فرد کو مجتہد یا اس کے وکیل سے پوچھ کر، مجتہد یا اس کے وکیل کو نام نہیں بتانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی اجازت سے میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کس کو صدقہ کرتے ہیں، اس اجازت کے بعد آپ نے اس کو صدقہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو حساب کر رہا ہوں، آج میری عمر ہو گئی ہے 45 سال اور یہ سارے کے سارے حسابات شروع ہو گئے زندگی میں جب میں پہلے دن کا تھا۔ اب اس پر بہت زیادہ توجہ دیجیے گا، نماز واجب ہوتی ہے بالغ ہو جانے کے بعد۔ کبھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے اگر لڑکا ہے تو 13 سال میں، کبھی 14 سال میں، کبھی 15 سال مکمل ہونے کے اوپر، اور اسی طرح سے اگر بچی ہے تو 9 سال مکمل ہونے کے اوپر وہ بالغ ہو رہی ہے۔ لیکن نماز، روزہ، حج، یہ ساری عبادتیں واجب ہوا کرتی ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن جو مال کی عبادت ہے یہ بچے کے دنیا میں پہلے دن آنے کے بعد، جب اس نے پہلی سانس لی ہے وہ مالک بن جاتا ہے اور اس کے مال کے اوپر سارے مالی واجبات واجب ہو جایا کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہوگا تب تک اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال کا امانت دار ہے، مالک نہیں ہے، امانت دار ہے۔ ہر والدین میں سے باپ، ماں بھی نہیں، باپ ولی ہے اور ولی کی ذمہ داری کہ اپنے بچے کے مال کی حفاظت کرے، بالغ ہو جانے کے بعد اس کا مال اسے عطا کرے، اور اگر بغیر اجازت یا کسی وجہ سے خرچ ہو گیا ہے تو بچے سے معافی منگوائے۔ اگر بچے کا مال بچے پر خرچ ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بچے کے علاوہ اس کے بھائی پہ خرچ نہیں ہو سکتا، اس کی بہن پہ خرچ نہیں ہو سکتا، گھر میں خرچ نہیں ہو سکتا، اپنی کسی مصلحت سے خرچ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کیا ہے تو حساب و کتاب کے ساتھ اس کے بالغ ہونے کے بعد واپس پلٹانا ہے،
اور جیسے ہی اس کے مال پر سال ہوتا ہے اس کے مال کا خمس بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پہلے دن سے لے کر، اب پہلے دن کا بچہ تو کسی کا نقصان نہیں کرے گا، لیکن 1 سال کا بچہ نقصان تو کر سکتا ہے، کسی کی چیز توڑ سکتا ہے، کسی کی چیز کھا سکتا ہے، کسی کی چیز پھینک سکتا ہے۔ اب وہ جو نقصانات ہوئے اس سال میں تو اسے یاد نہیں ہے، یا تو ولی اس کے مال سے وہ نقصان پورا کرے گا، یا لکھ کر اسے بڑا ہونے کے بعد بتائے گا کہ تمہارا مال تو تمہارے حساب و کتاب میں ختم ہو گیا، یہ حساب ہے، اپنی زندگی میں اپنا حساب خود سیدھا کر لینا۔ تو بہرحال جو کام نقصان کیے ہیں 1 سے لے کے بالغ ہونے تک، بالغ ہونے سے لے کے 45 سال تک، ان سب کا حساب و کتاب اسی رد مظالم کے ذریعے کیا جائے گا۔ اب یہ کوئی 5 10 15 20 روپے کا حساب تو ہوگا نہیں۔ ایسا حساب اگر انسان کرنے بیٹھے گا، اگر کسی سے لینا ہے تو حتی الامکان کوشش کرے گا، لیکن جب دینا ہے تو آ کے فوراً کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو کچھ یاد نہیں آ رہا، یہ تو کچھ حساب نہیں بن رہا۔ تو حساب آپ نے کرنا ہے، نقصان آپ نے پہنچایا ہے۔ چاہے آپ حساب کرتے وقت اپنے آپ کو ایکسیڈ سائڈ کے اوپر رکھیں کہ بھائی کسی کا حق ہے، میں اپنی گردن پہ لینا نہیں چاہتا، میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کیا ہے، مثال کے طور پر وہ لاکھ روپے سے اوپر کا نقصان نہیں بنے گا، میں اتنا ہی شرارتی اور اتنا ہی مثال کے طور پہ لوگوں کا نقصان کرتا تھا۔ کوئی 10 لاکھ کا نقصان کرنے والا ہوگا، کوئی 1 کروڑ کا نقصان کرنے والا ہوگا۔ اپنے نقصان کو طے کرے اور پھر اپنی زندگی کے دنوں کے اعتبار سے مستحب صدقے سے بہتر ہے کہ انسان واجب صدقہ دے، مستحب خیرات سے بہتر ہے کہ اپنی واجب ذمہ داری کو پورا کرے۔ حتیٰ یہ کہ اپنے مرحومین کے لیے بھی ہم جتنے بھی مستحب ایصال ثواب کے کام دیتے ہیں، زیادہ بہتر یہ کہ ان کے واجبات کو ادا کرے، کیونکہ جب تک واجبات کا حساب پورا نہیں ہوتا تب تک مستحبات کا ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ درود پڑھے محمد وعلى محمد پر۔ عزیزان محترم، اس گفتگو کے بعد جو اگلا حصہ گفتگو کا ہے، آج چونکہ شب شہادت بھی ہے، امام ہشتم سامن امام سامن امام زامن ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، لہذا گفتگو کا کچھ حصہ ان کی مناسبت اور ان کی سیرت کے اعتبار سے بھی رہے گا، مگر امیر کائنات کا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پورا پیش کر دیا جائے کہ جہاں امیر کائنات جب بصرہ پہنچے اور عاصم ابن زیاد عارسی کی عیادت کے لیے امام پہنچے، اس کا بڑا گھر دیکھا تو امام نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اتنے بڑے گھر کی تجھے اس دنیا میں ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر تو نے اتنا بڑا گھر لے ہی لیا ہے تو اسے آخرت کے بڑے گھر کا ذریعہ بنا۔ اور پھر امام نے اسے 3 طریقے بتائے، کہ اس گھر کے اندر مہمانوں کی ضیافت کیا کر، نمبر 2 صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کو بلوایا کر اور ان کے حقوق ادا کیا کر، نمبر 3 پروردگار عالم کے حقوق اور دین کی حقوق کا خیال رکھنے کا مرکز اپنے گھر کو بنا۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم، عاصم نے شکایت کی اپنے بھائی علا ابن زیاد عارسی کی کہ مولا یہ میرا بھائی ہے، میرے کاروبار ہے، میرا شریک ہے، یہ اس پورے گھر کے اندر برابر کا حصہ دار ہے، نہ یہ کاروبار کو میں آ کر بیٹھتا ہے، نہ گھر میں رہتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ چکا ہے، شہر سے باہر جو کچھ مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے، گویا سوکھی روٹی گوزی کے گزر بسر کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ اب جس مولا کائنات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ علی جیسی زندگی بسر کر رہا تھا، وہ علی ملاقات کے لیے بلائے تو کون سا مومن ہوگا جو ان سے ملاقات کو نہ آئے گا، لہٰذا بھاگا بھاگا آیا، اور جیسے ہی مولا کے سامنے آیا، مولا نے ایک مرتبہ اس کو مخاطب ہو کر کہا، یا ادیہ نفسی، اے اپنی جان کے دشمن۔ اس کو جو ٹائٹل دیا یہی سے مولا کی گفتگو شروع ہوئی، اے اپنی جان کے دشمن، لقد استحام بک الخبیث، کیا تجھے اس ابلیس نے کسی وہم میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے؟ اب وہ وہم کیا یہ مولا بتا رہے، پہلے فرمایا اما رحمت اہلک و ولدک، کیا تجھے اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا؟ اتر اللہ احل لک الطیبات، کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ پروردگار نے تیرے لیے طیبات کو حلال قرار دیا ہے؟ یعنی یہ تیرا کاروبار خدا نہ خواستہ لوٹ کر مال سے جمع کر کے کیا جا رہا ہے، یہ تیرا گھر کسی کے مال پر قبضہ کر کے خریدا گیا ہے، کیا خدا نہ خواستہ جو تیری شادی ہو رہی ہے وہ کیا جائز نکاح کے نتیجے میں نہیں ہے؟ کیا یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے کیا ان کا حق تیری گردن پہ نہیں ہے؟ یہ سب طیبات ہے جو خدا نے تجھے جائز طریقے سے دیا ہے۔ اتر اللہ،
کیا تو اس خدا کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ طیبات تجھے عطا بھی کرے اور عطا کرنے کے بعد تیرے تصرف اور استعمال کے اوپر تجھ پہ اعتراض بھی کرتا ہوا نظر آئے، اور اس استعمال کو حرام جانے کہ تو نے اس کا استعمال ترک کر دیا ہے اور نکل گیا ہے ویرانوں اور جنگلوں کے اندر؟ فرمایا وَهُوَ يَكْرَهُ أَن تَأْخُذَهَا، کیا تو سمجھتا ہے کہ ان کا استعمال خدا کو ناپسندیدہ ہوگا؟ أَأَنْتَ أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، تو بہت پست ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں، بہت پست ہے، تیری ذہنیت بہت چھوٹی ہے، تو خدا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے کہ خدا تجھے نعمت دے اور نعمت دینے کے بعد اپنے حلال چیزوں میں بھی تجھے استعمال سے روکتا ہوا نظر آئے۔ خدا کو اتنا چھوٹا نعوذ باللہ نہیں سوچ، تو خدا کے مقابلے میں اس سے زیادہ چھوٹا ہے۔ لہٰذا اگر خدا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر احسان کر رہا ہے، اور احسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب تو نعمت کو استعمال کرے گا۔ جب نعمت کو نعمت ہی قبول نہیں کرے گا، اگر تیری بیوی نعمت ہے تو اسے کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ اگر اولاد نعمت ہے تو کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ اگر گھر نعمت ہے تو کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ اگر کاروبار نعمت ہے تو کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا طیبات کہہ رہا ہے، خدا نعمت کہہ رہا ہے، اور تو خدا کی نعمتوں کو ناقابل استعمال سمجھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ کہا تو کہنے لگا سمعنا واتعنا، مولا میں غلطی پہ تھا، لہٰذا میں واپس پلٹ آتا ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کاروبار کو سنبھالتا ہوں، اپنے گھر میں رہنا شروع کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤں۔ آپ نے کہا ہے، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، لیکن ایک خالش میرے دل میں ہے، ایک سوال میرے ذہن میں ہے۔ وہ تو ملائکہ کو بھی بزم خدا کے اندر سوال کرنے کی اجازت تھی۔ کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، کہ تو نے ہمیں نحن نسبح و نقدس لک، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، اس کے بعد اس آدم کو بنانے کا جواز کیا ہے جو زمین کے اوپر سوائے جس کی نسل کے اندر فساد کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتا؟ تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا سوال کرنے کا حق تو ان کو بھی تھا۔ تو سوال عاصم ابن زیاد عارسی کے بھائی علا نے بھی کر دیا۔ مولا ساری بات صحیح ہے، مگر یا امیر المؤمنین ھذا انت فی خشونت ملبسک و جشونت مأکلک، مگر آپ اپنی غذا بھی تو دیکھیے، آپ اپنی غذا بھی تو دیکھیے، آپ اپنے لباس کو بھی تو دیکھیے۔ اب امیر کائنات کا لباس کیا ہے؟ کمبر کے ساتھ بازار میں، اور ایک مرتبہ کمبر سے کہا کہ کمبر کوئی مناسب قسم کا اچھا سا لباس ڈھونڈو۔ تو کمبر نے یہ سوچ کر کہ میں مولائے کائنات کے لیے لباس ڈھونڈ رہا ہوں، آج کمبر کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اعاذہ بازار میں گھوما اور ایک بہترین قسم کا لباس ڈھونڈ لیا۔ مولا نے جب دیکھا کہ کمبر نے بہترین لباس ڈھونڈ لیا، کہا کمبر یہ تیرے لیے۔ کہ مولا یہ تو آپ کے شایان شان ہے۔ کہا نہیں کمبر تم جوان ہو، جوان اتنا عمدہ لباس پہنے تو یہ اس کے شایان شان ہے، اب ہمارے لیے جو پیسے بچ گئے اس سے کوئی سادہ سا لباس ڈھونڈ لو کہ جو لباس بن جائے۔ یہ علی کا لباس، پیون جگہ جگہ پہ لگا ہوا، جوتیوں پہ اتنی پیون لگی کہ ابن عباس کو قیمت بتانے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ اور کھانا کیا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ ایک مرتبہ علی کوفے میں اپنی خلافت کے دنوں میں شہر سے باہر نہر کے پانی سے زمینوں کو سینچ رہے تھے، یعنی ایریگیشن کر رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنا دسترخوان کھولا، اس پر اپنی سیل لگی ہوئی۔ علی امیر کائنات ایسی تھیلی گھر سے نکلتے تھے جس پر مہر لگی ہوتی تھی تاکہ اس مہر کو کوئی ہلا نہ سکے، اور اس میں خشک جو کی روٹیاں ہوا کرتی تھی۔ وہ علی نے ایک مرتبہ کھولی اپنی سیل اور بیٹھے ہی تھے کہ ایک آواز آئی، ایک سائل نے کہا کہ کیا آپ کو مہمان نہیں چاہیے؟ علی نے کہا بسم اللہ، اور ایک مرتبہ ہم شامل ہو گئے علی کے ساتھ کھانے میں۔ مولا کائنات نے اس کے سامنے روٹیاں رکھی، وہ روٹی لینے لگا اور توڑنے لگا، کبھی اس ہاتھ سے توڑتا ہے، کبھی اس ہاتھ سے توڑتا ہے، پھر گھٹنے سے توڑ رہا ہے، روٹی کے ٹکڑے نہیں ٹوٹ رہے، جو ٹوٹ نہیں رہے وہ چبائے کیسے جائیں گے؟ تو معذرت کر کے کہتا ہے میں شاید بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ کھا سکوں۔ علی مسکرانے لگے، پہلے منع کر دیتا تو دل ٹوٹ جاتا، اور یہ کہتا ہے کہ شاید آپ مجھے، یعنی وہ امیر کائنات فرما رہے کہ شاید تو یہ سمجھتا کہ میں تجھے اپنے کھانے میں شریک نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے معلوم تھا کہ تو یہ نہیں کھا سکتا، جو تو کھا سکتا ہے وہ کوفے میں چلے جا۔ اور پتہ بتایا امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان پہ پہنچ گیا۔ تو اب راوی یہ بیان کرتا ہے کہ کھانے کا انداز بڑا عجیب تھا۔
ایک لقمہ کھاتا تھا، ایک لقمہ چھپاتا تھا، ایک لقمہ کھاتا تھا، ایک لقمہ چھپاتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ جو نگرانی کر رہے تھے اس کی اس کیفیت کو دیکھا اور قریب گئے، اور امام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا شاید تیرے اہل و عیال بھی ان کے لیے کھانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈال، اطمینان سے کھا لے اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے بھی لیتے جانا۔ گھبرا کر کہنے لگا کہ نہیں مولا، مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں کھانے کے ساتھ ساتھ جس نے مجھے کھانے کا پتہ بتایا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اس پہ احسان کروں۔ وہ جو اتنا سخی تھا کہ اپنے سوکھی روٹی کے ٹکڑوں میں بھی مجھے شریک کر رہا تھا، اب جب میرے پاس تو اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے سوچا کہ اس اچھے دسترخوان سے لے کر اس کے پاس کچھ چلا جاؤں۔ تو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے وہ کوئی دنیا کا فقیر آدمی نہیں ہے، وہ ہے کہ جو دنیا اور آسمان کے ایک خزانوں کا مالک علی ابن ابی طالب۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، اس کے باوجود بھی امیر کائنات اس طرح کا کھانا کھاتے تھے۔ اب اللہ کا جو اعتراض ہے کہ مولا آپ نے مجھے تو منع کر دیا، اگر میں ایک وقت کے لیے کہوں کہ امیر کائنات وہ ہے کہ جو اپنے زور بازو سے کمائی ہوئی دولت کے ذریعے 400 غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، امیر کائنات وہ ہے کہ آج بھی مدینے کے اندر آبیار علی کے نام سے علی کے ہاتھ کے کھودے ہوئے کنویں موجود ہیں کہ جس کے پانی سے مدینہ سیراب ہو رہا ہے، اس کے باوجود امیر کائنات اس طرح کی زندگی بسر کر رہے۔ تو عاصم کا اعتراض تو بنتا تھا کہ مولا آپ نے مجھے تو کہا، میں تو ایک چھوٹے سے کاروبار کا مالک ہوں، ایک بصرہ کے اندر ایک گھر رکھتا ہوں، بیوی بچے رکھتا ہوں، اور آپ جو کائنات کے مالک ہیں آپ اپنی زندگی ایسے بسر کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امیر کائنات نے عجیب جواب دیا، پہلے اس کے استعمال نہ کرنے پہ فرمایا تھا یا ادیا نفسی، بہت سخت جملے عزیزان محترم، یعنی اتنے سخت جملے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ امیر کائنات فرما رہے کہ تو اپنی جان کا ہی دشمن نہیں ہے، تجھے شیطان نے اپنے اس عمل کے اندر بہکا دیا ہے، تو بہکی بھی زندگی بسر کر رہا ہے، علی کی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اب وہ کہنے لگا مولا ٹھیک ہے میں وہ زندگی بسر کروں کہ جو آپ چاہتے ہیں، مگر آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی بھی تو وضاحت کر دیں، آپ اتنی سخت زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ جیسے یہ کہا تو اس سوال کے اندر بھی ایک سوال تھا کہ اگر یہ زندگی جائز نہیں ہوتی تو آپ مجھے بھی بسر کرنے دیں، اور اگر یہ جائز ہے، شایان شان علی ہے، تو پھر علی کا چاہنے والا بھی اس سیرت پر واجب نہیں مستحب تو ہو جائے، واجب نہیں مستحب تو ہو جائے کہ ایسی سادہ، ایسی کٹھن، ایسی ڈیفیکلٹ اور مشکل زندگی بسر کر سکے۔ تو کرتا ہوا نظر آئے، جب یہ کہا تو فرمایا قال ویحک، افسوس ہو تجھ پر، انی لستو کا انتا، تو اپنے آپ کو میرے برابر کیسے سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو میرے برابر کیسے سمجھ رہا ہے؟ اب اس مقام پہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب ایک حاشیہ لگاتے فرماتے کہ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی ہوتا، کوئی منسٹر ہوتا، کوئی وزیر اعظم ہوتا، کوئی بہت بڑی مثال کے طور پہ دنیاوی قدرت مند شخصیت ہوتی، اور آپ اسے جا کر کہتے کہ میرے پاس تو چلانے کے لیے سائیکل ہے اور تم دیکھو کہ اتنی بڑی گاڑی پراڈو میں گھوم رہے ہو، یا مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو رہنے کے لیے 2 کمرے کا مکان ہے، اور دیکھو تمہارا تو گھر اتنا ہے کہ جتنے شہر کے اندر بڑے بڑے مثال کے طور پہ میدان نہیں ہے۔ تو یہ سب ہوتا اور وہ پلٹ کے کہتا کہ تم کہاں میاں اور ہم کہاں، ہمیں اپنے آپ سے کہاں ملا رہے ہو، تم ہو گلی کے اندر چھوٹے سی دکان کے مالک، ہمیں اتنی بڑی منسٹری کے مالک۔ لیکن امیر کائنات برعکس کہہ رہے، اسے کہہ رہے اپنے بڑے گھر میں رہے، اسے کہہ رہے کہ تو اچھا کھا، اسے کہہ رہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے شاندار زندگی بسر کر، اور وہ علی کو کہہ رہا ہے کہ آپ روکھی سوکھی کھا رہے ہو۔ تو علی ڈانٹ کر کہہ رہے انی لستو کا انتا، تو اور میں برابر نہیں ہے، تیری اوقات نہیں ہے، تیرا مقام یہ نہیں ہے۔ کہا یہ کون سا اوقات و مقام بتا رہے؟ کہا کہ تو عوام الناس میں سے ہے، تیرے لیے نعمتوں کا استعمال کا سوال کسی اور جگہ سے، میں جسے پروردگار عالم نے حاکم بنایا ہے، حاکم کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ رعایا میں پست ترین فرد بھی اپنے حاکم کو دیکھ کر کبھی دل میں چوری کا خیال نہ کرے۔ کہا جب میرا حاکم ایسا لباس پہنتا ہے تو میں نے ایسا لباس پہنا تو کون سی بے عزتی ہو گئی؟ جب میرا حاکم اتنی روکھی سوکھی کھاتا ہے تو میرے گھر میں اگر فرض کرے کوئی اچھا کھانا نہیں ہے تو علی کو دیکھ کر اسے بھی صبر آ جائے، وہ بھی شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہوا نظر آئے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم،
حاکموں کی ذمہ داری کچھ اور ہے، خاندانوں کے سربراہ کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ آپ ان بچوں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر جو باپ ہوتا ہے وہ چاہے عید کے موقع پر پچھلی عید کا لباس پہن لے، مگر اپنے بچوں کے لیے یہ بات کو برداشت نہیں کرتا کہ وہ بھی پرانا لباس پہنتے ہوئے نظر آئے۔ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ان کی الگ طرح کی ذمہ داری، جو ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کی الگ طرح کی ذمہ داری، اور جو کائنات کا سربراہ ہوتا ہے اس کی الگ طرح ذمہ داری۔ لہٰذا علی اس بات کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے کہ دور حکومت علی میں کوئی گھر ایسا ہو کہ جس گھر کے اندر فاقے ہوتے ہو تو علی اس کے لیے اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے۔ لہٰذا کوفے کے گھر اس بات کے گواہ ہے کہ علی رات کو روٹیوں کا، گندم کا وزن اٹھا کے گھروں میں جا جا کے ان بیواؤں کے گھر میں جا کر خود روٹیاں بنایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تندور کے قریب اپنے چہرے کو لے کر جاتے تھے اور کہتے تھے علی اسی دنیا میں آگ کا مزہ چکھ، کیوں تیرے ہوتے ہوئے کسی گھر کے اندر فاقہ ہے۔ جب حکیم نے ایک مرتبہ علی کے زخم کو دیکھ کے سر کو یہ کہا کہ جب تک علی زندہ ہے علی کو دودھ پلاؤ، اس کے علاوہ علی کا اور کوئی علاج ممکن نہیں، زندہ تو علی پھر بھی نہیں بچیں گے۔ کوفے کی گلی کے اندر عام آدمیوں کی بات نہیں ہو رہی، یتیموں کی قطار بن گئی کہ جب سنا نا کہ ہمارا علی کو وہ کہتے تھے کہ بابا علی، کہ وہ بابا علی آج دنیا سے جا رہا ہے، اور حکیم نے کہا ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے گا تو شاید علی کے زخم کے درد کے اندر کچھ کمی محسوس ہو جائے، اس زہر کے اثر کے اندر علی کو کچھ راحت محسوس ہو جائے۔ تو گلیاں کوفے کی ایک مرتبہ قطاروں کی یتیم بچوں سے بھر گئی۔ وہ ایسا علی تھا عزیزان محترم، لہٰذا یہ خطبہ علی ایک مرتبہ فرماتے کہ اے اللہ تمہاری ذمہ داری کچھ اور ہے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کماؤ نہیں، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کی نعمتوں کو استعمال مت کرو، ہاں اتنا ضرور کہا ہے کہ حلال و حرام کا فرق ضرور رکھو، جائز اور ناجائز کا فرق ضرور رکھو۔ جب تمہارے سامنے کوئی نعمت الہی آئے نا، کہ جب تم بازار میں جاؤ گوشت خریدنے کے لیے کسی سپر مارکیٹ میں، جب تمہارے سامنے گوشت ہو اور تم نے سوال یہ کر دیا کہ حلال ہے یا نہیں، مسلمان کا ہے یا نہیں، یہ سوال بتائے کہ تم مطلق العنان نہیں سمجھتے ہو اپنے آپ کو، یہ سمجھتے ہو کہ ہر کھانا حلال نہیں ہوتا، کچھ کھانے حرام بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال کرنا تمہارا بتائے کہ تمہارا کوئی مالک ہے جس نے مال خرچ کرنے کے لیے، مال خرچ کرنے سے پہلے ذمہ داری لگائی ہے۔ جب لباس پہنو نا تو لباس پہنتے ہوئے اس بات کا خیال کرو کہ آیا یہ لباس ستر کرے گا یا نہیں کرے گا، جسم کو ظاہر تو نہیں کرے گا۔ لہٰذا امیر کائنات آداب الزیارت کے اندر مفاتیح الجنان میں ان کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے ازبق ابن نباتہ ہے۔ ازبق کہتے ایک مرتبہ علی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، مسجد کوفہ کے ایک مرتبہ ممبر پہ گئے، اور ایک عجیب انداز سے علی نے، جو علی کا انداز اتنا سخت نہیں ہوتا تھا، لیکن علی اس امام کا نام ہے جو غیرت مند ہے، علی اس امام کا نام ہے جو غیرت و حیا کے اوپر کسی طریقے سے سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا جب علی کے سر پر ضربت لگی اور ایک مرتبہ حسنین کے کندھے پر سہارا لے کر آ رہے تھے، جب اس گلی میں داخل ہوئے نا کہ جس گھر کی زیارت آپ کو پروردگار نے نصیب فرمائے، تو ایک مرتبہ علی نے حسنین سے کہا کہ مجھے زمین پر اتار دو، اس لیے کہ میری بیٹیوں نے مجھے اپنے قدموں پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس انداز سے دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی، اور پیچھے میرے صحابیوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائے۔ علی ان کا احسان مند ہے، علی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، مگر جب اب میری بیٹیاں مجھے اس کیفیت میں دیکھے گی تو وہ گریہ کرے گی۔ علی اتنا غیرت مند ہے کہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب و ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانے میں آئے۔ جو علی اتنا غیرت مند ہے، اسی علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوائے حاضر امت، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہے، لہٰذا اس امت کی کوئی بھی بیٹی ہوگی اس کا یہ انداز نظر آئے گا، علی غیرت سے ایک مرتبہ تڑپ جائے گا۔ اور مسجد کوفہ پہ آ کے علی نے یہ خطبہ دیا۔ درود پڑھے محمد علی محمد پر۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں آداب زیارت کے اندر ہر معصوم کی زیارت پر جب جائے، عام حالات کے اندر بھی فرماتے ہیں، فرمایا وفی الفقی، کتاب فقی میں ہے، روا الازبق ابن نباتہ ان امیر المومنین علیہ السلام قال، فرمایا سمعتہ، ازبق کہتا ہے کہ میں نے سنا، یقولو، کہ میرے مولا کائنات یہ کہہ رہے تھے، یظہر فی آخر الزمان، فرمایا کہ اے اہل کوفہ کیا ہو گیا ہے کہ میں یہ سن رہا ہوں
کہ تمہاری عورتیں بازار میں مردوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتی ہیں، تمہاری عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ پیچھے چلے، مرد ان سے آگے چلتے ہوئے نظر آئے، کیا ہو گیا ہے تمہاری عورتوں کو؟ اور پھر فرمایا کہ دیکھو یظہر فی آخر الزمان، دیکھو یہ جو آخری زمانے میں ہونے والا ہے وہ ابھی تو کرتے ہوئے نہ داخل آؤ، واقتراب الساعہ، جب قیامت قریب ہوگی، نشانی کیا ہے قیامت قریب ہونے کی؟ وہوا شر الازمنہ، جو بدترین زمانہ ہوگا، نصفتن کاشفاتن عاریاتن متبرجات، ایسی خواتین لباس پہنے گی جو لباس کا پہننا نہ پہننا برابر ہوگا۔ لباس کا کام ہے بدن ڈھانپنا، مگر جب لباس ہو جائے جو بدن کو نمایاں کرے، بدن کو ڈھانپتے ہوئے نظر نہ آئے، فرمایا یہ آخری دور کی نشانی ہے۔ فرمایا من الدین خارجات، یہ علی کے دین پر نہیں، علی کے دین سے نکل جانے والی ہوگی۔ داخلات فی الفتن، فتنے کے اندر، لوگوں کو بلاؤں کے اندر، مصیبتوں میں، حرام کاموں میں مبتلا کرے گی۔ مائلات الی الشہوات، یہ دنیا پرست ہو جائے گی۔ مسرعات الی اللذات، ان کا مقصد صرف لذت دنیا حاصل کرنا ہوگا۔ مستحلات المحرمات فی جہنم خالدات، یہ حرام کو حلال کرنے والی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ علی بتا رہے آخری زمانے کی نشانی، اور کوفے والے کو ڈانٹ رہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ایک ساتھ چلتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ نامحرم خاتون بازار میں اگر اس طرح نظر آئے، یہ علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جب انسان لباس خریدنے جائے گا تو اگر یہ دیکھتا ہے کہ لباس ایسا ہے جو بدن کو نمایاں کر دے گا تو پہلی فرصت میں کہے کہ یہ لباس میں نہیں خریدوں گی، یہ لباس میں نہیں خریدوں گا۔ مرد ہو یا عورت، جسم نمایاں ہو جائے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ جس کا جو سطر، جس کا جو حجاب واجب ہے وہ حجاب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بس اسی طریقے سے عزیزان محترم، کہیں انسان کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہو، اس بات کا لحاظ کرے کہ کہیں یہ مکس گیدرنگ تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے شادی کے پروگرام ہو، ہر پروگرام کے اندر ہر انسان اپنی زندگی کے اندر اگر حلال و حرام کا خیال رکھے گا تو پروردگار عالم فرماتا ہے، معصوم فرماتے من ترک فلیس منا من ترک آخرتہ للدنیا فلیس منا من ترک دنیا لآخرتی۔ یعنی کیا مطلب؟ پیغمبر فرمانے وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو دنیا کو لے لیتا ہو آخرت کو ترک کر دیتا ہو، اور الٹا بھی فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کو لے لیتا ہو دنیا کو ترک کر دیتا ہو۔ یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تمہیں دنیا میں بھی بہترین رہنا ہے، آخرت میں بھی بہترین رہنا ہے۔ بہلول نے اسی چیز کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا۔ ایک جگہ لوگ جمع ہوئے تھے، بس ایک مرتبہ کا ایک کام کرتے، درخت کا تنا گرا ہوا تھا، کہ اس کو اٹھا کے سڑک کے کنارے پہ رکھنا ہے، کہ سب جمع ہو جاؤ ایک سرے کی جانب اور اسے اٹھاؤ۔ سب نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ سرا تو اٹھ گیا، دوسری طرف کا سرا نہیں اٹھا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، شاید یہاں سے ہلکا ہے وہاں سے بھاری ہے، سب وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اٹھاؤ۔ تو پھر وہی معاملہ ہوا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، آدھے آدھے تقسیم ہو جاؤ، آدھے دائیں جانب آ گئے، آدھے بائیں جانب آ گئے، درخت بآسانی اٹھ گیا۔ کہا سمجھ میں آیا کچھ؟ کہا نہیں بس درخت تو اٹھ گیا، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا۔ کہا میں تم سے درخت نہیں اٹھوانا چاہتا تھا، تو میں بتانا چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں دنیا اور آخرت اسی طریقے سے، جو صرف دنیا پرست ہو جائے گا، من ابصر بہا ابصرتہ ومن ابصر الیہا اامتہ، کہا جو دنیا کو دنیا کا مقصد بنا کے استعمال کرے گا یہ دنیا اسے اندھا کر دے گی، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا، کہ دنیا سائے کی طرح آگے آگے بھاگتے رہے گی یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے۔ من ابصر بہا، مگر جو دنیا کو ذریعہ بنائے گا، اس دنیا کو کشتی کی طرح رکھے گا، تو کہا کشتی کے اندر انسان رہ کر دریا سے محفوظ بھی رہتا ہے اور اس کی سواری بھی تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مگر یہ کشتی میں اگر پانی داخل ہو جائے تو تمہارے وجود میں دنیا داخل ہو جائے اور تم دنیا پرست بن جاؤ، تو اب تمہیں نہ خدا کی بات اچھی لگے گی، نہ دین کی بات اچھی لگے گی، نہ رسول کی بات اچھی لگے گی، نہ حسین کی بات اچھی لگے گی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج جس امام کی شہادت کی شب ہے، اس امام کی فضیلت، یعنی وہ امام وہ ہے کہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے جس امام کو ولی عہد بھی بنایا گیا، اور سب سے زیادہ جس امام کو عزائے امام حسین کو عام کرنے کا موقع ملا وہ 8ویں امام تھے، اور فرماتے تھے ابن شبیب سے کہ یا ابن شبیب ان کن تباقین فبکی علی الحسین، اگر دنیا میں کسی چیز پہ رونا چاہو تو حسین پہ رویا کرو۔
وہ 8ویں امام جو فرماتے تھے کہ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کو یوں ذبح کیا گیا جیسے مینڈھے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا اس مثال میں، اس تعبیر کے اندر آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کبھی کسی گوسفند کو ذبح کرتے ہو تو کوئی تمہیں روکتا ہے؟ نہیں، گوسفند کو ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی نہیں روکتا۔ کہ میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا، تنہا رہ گیا تھا اور جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اسے مار رہا تھا۔ بس عزیزان محترم، دیبل خزائی کہتے ہیں کہ میں عاشور کے دن، روایتوں میں اختلاف ہے کہ مدینے پہنچا یا مرو پہنچا، کہ جب میں پہنچا نا تو امام اپنے اصحاب کے ساتھ غمگین بیٹھے تھے، کہنے لگے دابل ہم تمہارا انتظار کر رہے۔ دابل یاد رکھو، مرحبا بناصرک، تم ہمارے مددگار ہو، تم لوگوں کو رلاتے ہو، تم میرے جد کا مرثیہ پڑھتے ہو۔ دابل اس کام سے کبھی اپنے آپ کو روکنا نہیں، جب تک زندہ رہو ہماری نصرت کرتے رہنا۔ فرمایا دابل جو روتا ہے یا رلاتا ہے تو اس کا اجر خدا پہ ہوا کرتا ہے، بس جو گریہ کیا کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا دیبل، ایک مرتبہ امام نے پردہ کھینچنے کا حکم دیا۔ دیبل یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے مولا سے یہ سن رہا تھا نا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، تو بس میرے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ کہا میں رو رہا تھا، مولا نے ایک مرتبہ پردہ کھنچوا دیا۔ پردے کی اس طرف ہاشمیات تھی، سید زادیاں تھیں۔ ایک مرتبہ امام رضا نے کہا دیبل پڑھنا شروع کرو۔ دیبل نے مرثیہ پڑھا، عجیب مرثیہ تھا۔ دیبل کہنے لگے کہ اے فاطمہ زہرا، آپ کیسے دیکھیں گے کہ فرات کے کنارے آپ کا حسین خاک آلود پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے شہزادی فاطمہ، جب آپ کو یہ اطلاع ملے گی نا کہ آپ کا حسین فرات کے کنارے پیاسا ذبح ہو گیا، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گالوں پر تماچے مارتی ہوں گی، آپ کے گالوں پر آنسو روا ہو جایا کرتے ہوں گے۔ فرمایا اے جناب زہرا جو کہ خیر النساء ہے، جو خیر کی بیٹی ہے، آئیے کربلا کے اندر آپ کے گھر کے ستارے فرات کے کنارے بکھر گئے۔ پھر اس کے بعد کہنا شروع کیا کہ اے فاطمہ زہرا، آپ کی اولادوں میں سے ایک مدینے میں دفن ہے، کہا ایک کوفے میں دفن ہے، ایک کہا کہ قازوین میں دفن ہے، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ کہ ایک کربلا کے نہر کے کنارے سویا ہوا ہے۔ جب اتنا کہا نا تو ایک مرتبہ امام رضا نے کہا اے دیبل اگر اجازت دو بے شعر اس کے اندر ہم بھی اضافہ کرنا چاہتے۔ کہ مولا یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میرے اشعار میں آپ کا شعر مل جائے۔ فرمایا قبر بطوس ما لہا بمصیبت، کہا کہ دیکھو ایک قبر توس میں بھی ہوگی، اور وہ توس کی قبر میں کیا مصیبت ہوگی، قیامت تک میرا دل اس زہر کی وجہ سے تڑپتا رہے گا جب تک کہ قائم قیام کر کے ہمارا انتقام نہیں لے گا۔ دیبل کہتا ہے کہ میں بھی رو رہا تھا، ہاشمیات بھی رو رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگا دیبل ارے یہ توس میں کون سی قبر ہے مولا، میں تو اس قبر کو نہیں جانتا ہوں۔ 8ویں امام نے سر جھکا لیا، کہا یہ توس میں قبر ارے میری ہوگی، مجھے زہر دے کر مارا جائے گا، میری قبر توس میں ہوگی۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ سید زادیوں میں سے ایک خاتون ایسی تھی جو بے ہوش ہو کر یہ قبر گر پڑی۔ سنو گے عزیزوں کون تھی؟ وہ امام رضا کی بہن حضرت معصومہ کم تھی۔ جب حضرت معصومہ کم نے یہ شعر سنا برداشت نہ کر سکی۔ میں کہوں گا ارے 8ویں امام کو جب توس لے جایا گیا 1 سال گزرا تھا، حضرت معصومہ کم سے برداشت نہ ہوا، بھائی سے ملاقات کو چلی۔ روایتوں میں اختلاف ہے، شاید شہادت سے پہلے پہنچی یا شہادت کے بعد پہنچی، لیکن قم تک پہنچ سکی، قم سے آگے نہ پہنچی، اور یہیں پر حضرت سے کی وفات ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی ہاتھ جوڑ کر آپ اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی، بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، بھائی سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی، آپ بھی دیار غیر میں ارے عجم کے اندر وفات پا گئی، آپ کا بھائی بھی غریب الغربا بن کے تو اس میں دفن ہو گیا۔ مگر ایک فرق
ایک ضرور تھا، یہ بھائی اور بہن ملاقات نہ کر سکے، مگر ایک بھائی اور بہن اور تھے جس بھائی نے اپنے بہن کو دیکھا تھا، مگر کس کیفیت میں؟ خنجر شمر کے نیچے حسین تھے اور اشارہ کر رہے تھے زینب سے، زینب خیمے میں چلے جاؤ، وجالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا اور ایک مرتبہ کند خنجر چلا رہا تھا، زینب 70 قدم کے فاصلے سے اپنے ماں جائے کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، اور ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے جب لاش حسین پہ آئی نا تو کہنا شروع کیا آئین انت الحسین، انت اخی الحسین، تو ہی میرا حسین ہے۔ کہا نانا مدینے سے آئی ہے، ماں فاطمہ زہرا بقی سے آئی ہے، بابا نجف سے آئی ہے، یہ آ کر دیکھیے کیسے آپ کے بیٹے کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، لاش پر کوئی حصہ نہیں جہاں زخم موجود نہ ہو۔ راوی کہتا ہے مقتل میں حسین نے ایک مرتبہ زینب نے جھک کے لاش حسین پر کچھ ڈھونڈنا تلاش کیا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ سنو گے عزیزو، زینب کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ کوئی جگہ ایسی نظر آئے جھک کر بہن بھائی کا بوسہ لے، مگر جسم کے کسی حصے پر کوئی حصہ ثابت نہ تھا۔ بس اس بہن نے ایک مرتبہ کہا آج یہ بہن ایسے مقام پر بوسہ لے گی دنیا میں کسی بہن نے اپنے بھائی کا یوں بوسہ نہ لیا ہوگا۔ جھک کر ذہن نے کٹی ہوئی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا زینب سے حسین کی یہ قربان۔ ماتم حسین وہ مسلمان نے دیا ہے، ہر جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ سب آنکھیں کرو بند، دعائی ہے دعائی، ایک بی بی آزادہ رو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ کربل میں چلی جس کی ابا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ مامون عباسی کی نایت ہے یہ لوگوں، ہے آل پیغمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ کی وفا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا
وطن یہ میرا مولا رضا ہے. روتے ہیں فرشتے بھی زمین اور زماں بھی، ہے لوح قلم شیبری کونوں مکان بھی، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا 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 ہے. ہر جس کو زہر لو تو مسلمان نے دیا ہے. ہر جس کو زہر لو تو مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا 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 ہے. جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے. جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند دعائی ہے دعائی. ایک بی بی آزادہ جو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا 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 ہے. آئے ہیں جنازے بے نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی. وہ بھی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے. رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے. رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے
محبوس میں زہرا نے خاک اڑائی ہے، رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے، رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے، دیا ہے آپ کو انگور میں وہ زہر دگا، لہو کے ساتھ وہ رگے رگ میں زہر پھیل گیا، شہادت آپ کی مولا رضا ہے دنیا میں، شہادت حسن مجتبی غائرہ، غمام ڈوبی ہوئی سوگ میں فضائیں ہیں، زبان خلق میں فریاد ہے دہائی ہے، رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے، رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے، رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے، رضا کو عالم غربت میں موت آئی ہے، نہ پاس بیٹا ہے بیٹی ہے اور نہ بھائی ہے، بہن وہ آپ کی مشہور کم کی معصومہ، چلیے آپ سے ملنے کے واسطے مولا، ملی شہادت مولا کی جب خبر ان کو، کوثر سے آپ نے محمل سے اپنی ٹکرایا، وہ تین تھے نہیں بیمار اور اجل پائی، کہ دفن کو میں بہن ہے مشہد میں بھائی ہے، رضا کو عالم غربت میں غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اے ضامن غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اے ضامن غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اے ضامن غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اے ضامن غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اٹھ کے کفن جو ویکھو، اے اٹھ کے کفن جو ویکھو، ساڈا حال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اے ضامن غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، اے ضامن غریباں، لجپال رضا مولا، لجپال رضا مولا، نیچے ٹھکانو پایا مولا رضا جدایا،
بادشاہیاں ہو گئی نے تباہیاں بغداد کے دیدہ ہے بغداد کے دیدہ سونا لال رضا مولا لجپال رضا مولا زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا سید کی قربانی ہے خون دی روانی کربل والی کہانی موت گئی جوانی دنیا تو ٹر پہ آئے ہے دنیا تو ٹر پہ آئے بے مثال رضا مولا لجپال رضا مولا اے زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اے زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا اٹھ کے کفن جو ویکھو ہے اٹھ کے کفن جو ویکھو ساڈا حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے زامن غریباں لجپال رضا مولا لجپال رضا مولا سید نو زہر ملیا دل کے دیا دا ہلیا پابیریا جو چلیا مر کے زندہ جو بلیا عابد موسیٰ کاظم ہے عابد موسیٰ کاظم بے حال رضا مولا لجپال رضا مولا اے زامن محمد آل محمد صلوات متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا حسن ابن علی الولی الزکی الناصر السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت